کہ آیت اللہ خامنائی کو جو ہے وہ بنکرز کے اندر موو کر دیا گیا ہے اور وہ کمپلیکسز کے اندر اور کوئی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہو چکے ہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ امریکہ بہت جلد حملہ کرنے والا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ تھوڑی سی وضاحت اس کی ضروری ہے. وہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ایرانین نہیں ہے، یہ ایران انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے اور مغرب نے بنائی ہوئی ہے اور امریکہ کی سپانسرڈ ہے. اچھا، اسی لیے انہوں نے پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ فلاں راستے سے باقاعدہ روڈ میپ دیا تھا کہ کیسے ماسکو فرار ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ اس کا اعتبار کرنا یا اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا جو ہے ویسی بے معنی ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا ویب سائٹ ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دس، وہ لوگ جو ایرانین ریولیوشن کو جانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ایرانین ریولیوشن کے بانیان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوا ہے، ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ فرار ہونے والے نہیں ہیں. جو انقلاب لاتے ہیں وہ اپنی سرزمین چھوڑ کر نہیں جاتے کبھی. وہ بزدل لیڈروں کی طرح سے پناہ گاہیں نہیں ڈھونڈتے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہو کے سامنے سے بلٹ کھاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ایرانین ریولیوشن کو جاننے والے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرار اگر ہونا ہوتا تو آپ یہ دیکھیے کہ کن کڑے حالات میں جب باقاعدہ جنگ جاری تھی اس وقت بھی خامنائی نے پبلک ریلیز ایڈریس کی ہیں، چاہے وہ تہران کیمپس میں تھی چاہے وہ ادروائز تھی. 3 ریلیز اس 12 روزہ جنگ میں پبلک کے اندر انہوں نے اناؤنس کی تھی. تو ایک تو یہ کہ یہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے یہ جتنا مرضی کر لے امریکہ، وہ لیڈرشپ فرار ہونے والی لیڈرشپ میں سے نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، جس میں امریکہ برابر ملوث تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنے جہاز F-35 جو ہیں وہ لا کے ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس تھی ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. لیکن ایک بات طے کر دی اس 12 روزہ جنگ نے کہ if there is another war with اسرائیل، تو احمدی نژاد جو پریزیڈنٹ تھے ایران کے، ان کا یہ دعویٰ کہ 3.5 سے 7 منٹ میں اسرائیل would be removed from the surface of the earth، یہ کوٹ ان کوٹ سٹیٹمنٹ ہے ان کا. اب ایران is not that ایران. رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اس کے ڈیفینس پیکٹ ہوئے ہیں، تازہ ہوئے ہیں، بے پناہ ویپنری وہاں سے آئی ہے، بے پناہ سسٹمز آئے ہیں، ڈیفینس کے سسٹمز آئے ہیں، اور خود ایران کا جو میزائل سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانسڈ اور اتنا لیتھل ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ آئرن ڈوم جتنے بخار تھے وہ سارے اسرائیل کے انہوں نے اتار دیے تھے. جی تو بخیر صاحب، لاسٹ ٹائم بھی جب جنگ ہوئی تو ہم نے یہی دیکھا کہ اسرائیل کا وہ جو آئرن ڈوم کا کانسیپٹ تھا وہ نہیں انٹرسیپٹ کر پایا ایرانی تمام میزائلز کو، اور ایرانی وزارت دفاع تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ لاسٹ ٹائم سے زیادہ طاقت، زیادہ بہترین اکوپمنٹ اب ایران کے پاس موجود ہے. یہی وجہ ہے بخاری صاحب کہ اسرائیل اور امریکہ ٹائم بائی کر رہے ہیں اسیس کرنے کے لیے؟ آپ بالکل پہنچ گئے اس جگہ پہ، لیکن میں اپنے ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیے، اسرائیل کے حوالے سے مغربی میڈیا نے یہ بات نشر کی تھی کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو روکا ہے کہ ابھی آپ حملہ نہ کریں. کیا محبت آ گئی نیتن یاہو کے دل میں ایران کے لیے؟ آپ ذرا سوچئے. نہیں، اصل بات یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ اگر پنگا کر لیا ٹرمپ نے تو قیمت میں نے چکانی ہے، اس کی قیمت اس کی اسرائیل نے دینی ہے. اس لیے اس نے کہا اللہ کے واسطے جنگ شروع نہ کرنا بھائی ابھی، کیونکہ انہیں اب پتا ہے کہ اس دفعہ ایران نے کیا کرنا ہے. لیکن بخاری صاحب یہ سارا سٹارٹ بھی تو نیتن یاہو نے کیا تھا نا، جب وہ 29 دسمبر کو ملنے گئے تھے ٹرمپ کو، تو انہوں نے کریکٹ. لیکن یہ سیکنڈ وار کے بارے میں نیتن یاہو کے منہ سے ایک بیان ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ ٹرمپ ہیں جو پھدک رہے ہیں نا ادھر ادھر. نیتن یاہو نے کچھ نہیں کہا، اس نے تو منع کیا صرف اس کو کہ وار نہ شروع کرنا. وجہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ روس اور چائنا کے ساتھ جس قسم کے دفاعی معاہدات ہوئے ہیں، جس طریقے سے ایران کو اکوپ کیا گیا ہے، جس طرح سے ایران کو گارنٹیز دی گئی ہیں چائنا اور رشیا کی طرف سے کہ if you are attacked we will be there to protect you. یہ امپلائیڈ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے، لیکن یہ ان سو مینی ورڈز دنیا کو بتا دیا گیا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جو ویپنری ہے، جو ڈیفینس سسٹمز ہیں، جو ٹیکنالوجیکل وارفیئر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے جو اکوپمنٹ ہے، ایران از ناؤ ویل equipped with that. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے جو میرے خیال سے بہت ضروری ہے، آئرن ڈوم کا تصور کیسے ختم ہوا تھا؟ وہ اس لیے کہ ایران آپریٹڈ اسٹریٹجیکلی. انہوں نے لائٹر میزائلز جو ہیں نا، بہت چھوٹی قیمت کے، کئی $1000 کے جو تھے، وہ چلا کے ایگزاسٹ کرا دیا اس کو. یاد ہے، یہ تو دنیا کے وار ایکسپرٹس نے مانا. ابھی اس کو ریپلیس نہیں ہوا ہے، وہ ابھی اس کے پاس
آلٹرनेट نہیں آئے ہیں کہ وہ جو کچھ خرچ ہو گیا اسٹاک پائل ان کا بھی اسٹاک پائل ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا, لہذا آئرن ڈوم تو اب ہے نہیں وہاں. اور اگر آئرن ڈوم کے ہوتے ہوئے اتنی تباہی ہوئی تھی تو آپ تصور کیجئے کہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا کیا اگر جنگ ہوئی تو بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں امریکی فورسز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ پہنچ چکی ہیں, بہت بڑا آرمیڈا گلف میں ہوگا چند دنوں کے اندر, تو بخاری صاحب اس کا پھر مقصد کیا ہے؟ کیا بلف کر رہے ہیں یا؟ ایبسولوٹلی آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے, سفارتکاری میں یہی لفظ ہوتا ہے, یہ بلف بھی ہے اور تھریٹ بھی ہے. ایک اسٹریٹجی ہے سپر پاورز کی, ہمیشہ سے رہی ہے کہ آپ پہلے ڈرائیں پھر دھمکائیں, تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن رہ جاتے ہیں, یا آپ جنگ میں کود پڑیں یا آپ واپس ہو جائیں. بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر ورلڈ پاورز تھریٹ کرنے کے باوجود واپس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز آئی سیڈ ایران از ناٹ این ایزی پرے, یہ آسان شکار نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے, دنیا کے وار ایکسپرٹس مان چکے ہیں یہ. تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلڈ اپ کر رہا ہے ٹرمپ, یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے زیادہ ہے. یہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور جتنے اس نے فیصلے انٹرنیشنل ارینا میں کیے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. بالکل بخاری صاحب, جس طرح کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں ایرانی وزارت دفاع اور پھر ڈیفرنٹ جنرلز کے جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف زدہ ہے ایران سے مغرب اور ویسٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ, اسی لیے وہ تاحال حملہ نہیں کر سکے. دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ایران کے لیڈر کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگرز پر ہیں, یہ پوزیشن آف ویکنس نہیں ہے, اٹس اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ہاں جی, تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ پر اور ایگو پر لے جائیں گے کہ ان کو اس طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے, اور پھر انہوں نے اتنا ہسٹیریا بنایا ہوا ہے وار کا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, لیکن مشکل ان کے لیے یہ ہے ان کے فیصلوں, ان کے ڈیسیجنز پر ان کے ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے ان کا جو ایڈونچر تھا وینزویلا کا, اور اس کے بعد جو آئس لینڈ کے بارے میں ان کا پلان تھا, کہاں گیا وہ ڈرانے دھمکانے والی بات تھی نا, وہ تو چڑھ دوڑے تھے, وہ تو آلموسٹ آئس لینڈ لینے جا رہے تھے. تو پھر کیا ہوا, پھر وہاں پر اپنی عزت بچانے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے ایک سو کالڈ سمجھوتا کیا which means nothing, absolutely which means nothing. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ از ناؤ, جس کو کہتے ہیں نا از انسرکلڈ, اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. یورپ جو ہمیشہ سے چھوٹی بہن رہا ہے امریکہ کی, آپ دیکھیں کس طرح کی آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ ٹرمپ از ان اے کمفرٹیبل پوزیشن, ایسا بالکل نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی ایڈونچر کرنے جا رہا ہے. خیر صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ گرین لینڈ کا اتنی ہائپ کریٹ کی اور پھر اس پر کوئی سمجھوتا کر کے فیس سیونگ کر لی, تو یہاں پر تو ڈونلڈ ٹرمپ فیس سیونگ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ بار بار اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہوا, ہم فورسز جو ہے موو کر رہے ہیں, اب ایران کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بار بار اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں. میں نے کیوں کہا یہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے جس طریقے سے مسلم ممالک, خاص طور سے جو خطے کے ممالک تھے, مڈل ایسٹ کے ممالک, جس طرح امریکہ کا آؤٹ رائٹلی ساتھ دیتے تھے, وہ اب ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے, وی ول ناٹ کنسیڈر کہ کون سا ملک ہے, کون سی قیادت ہے, جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں دے آر آن آر ٹارگٹ. بالکل آل آؤٹ وار ہوگی. اب آپ تصور کیجئے کہ اگر 19 اڈے ہیں ان کے جو بہت بڑے ہیں اس خطے میں, اگر وہ ٹارگٹ پہ ہوں گے تو بھائی ٹرمپ جائیں گے کہاں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اٹس ناٹ ایزی. میں نے جس طرح کہا کہ ایران از ناٹ این ایزی پرے, اب یہ اس خطے کے مفادات کے لیے بھی تباہ کن ہوگا کوئی بھی ملٹری ایڈونچر, اور امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی ہزیمت کا باعث بنے گا. بالکل بخاری صاحب, ابھی چین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. تو کیا ایران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ ایبسلیوٹلی, OIC کا نام بھی لیا انہوں نے اور اسلامی ممالک کا نام بھی لیا انہوں نے. میں نے کہا نا کہ جب وہ جس کو کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر, جب آپ ایک سمت میں کسی ایک کے حق میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں تو باقی دنیا کا بھی تو اللہ کوئی ہے نا, باقی دنیا کے بھی تو آپشنز ہیں نا اپنے پاس. بخاری صاحب, چائنا پریکٹیکلی کر کیا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی کنفلکٹ کے اندر وہ بوٹس آن گراؤنڈ یا ملیٹریلی انوالو نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی پالیسی ہے کہ چائنیز سولجر ول نیور فائٹ فار اینی ادر لینڈ بٹ فار دیئر فادر لینڈ. وہ مدر لینڈ نہیں کہتے, اس کو فادر لینڈ کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے. But what will you do of the technology and the weapons that China has? کیا آپ نے اس پریڈ میں وہ میزائل نہیں دیکھا جو 60 میزائل لے کے جائے گا, اس کا نام بھی 61 ہے, جو نیوکلر ہیڈز جس کے اوپر لگے ہوں گے, تصور کیجئے 20 منٹ میں وہ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ سکتا ہے بغیر کسی انٹرسیپشن کے.
یہ پریڈ کا حوالہ ہمیں تھوڑی دیا جا رہا ہے. اس پریڈ میں چائنا نے بتایا کہ اوکے مسٹر ٹرمپ, گڈ نوئنگ یو, ہیئر وی آر. تو وہ ہیئر وی آر نے نیندیں خراب کی ہوئی ہیں ان کی. بالکل. اور رشیا کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعاون کرے گا, بیکاز رشیا کے تو بارڈر پر آ جائے گا امریکہ اگر ایران میں اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے. بخاری صاحب, ایک اور خبر ہے کہ بھارت کو خدشہ ہے کہ اگر وہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر مسئلہ کشمیر اٹھایا جا سکتا ہے, اسی لیے انہوں نے ابھی تک تاحال اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور غور و خوض ہو رہا ہے اس معاملے کے اوپر. بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے. آپ میرے خیال اچھا ہوم ورک کر کے آئی ہیں آج. دیکھیے, بورڈ آف پیس کے بارے میں ہم نے اپنے پروگرام میں ہی کچھ دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے بیک آف دا مائنڈ ایک پیرلل یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کا خاکہ ہے. اور یہ فرق یہ ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن جو اس وقت موجود ہے اس میں کوئی ایک ملک جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. امریکہ کوئی بھی ریزولوشن پاس ہونے سے روک سکتا ہے لیکن کوئی بھی ریزولوشن پاس بھی نہیں کروا سکتا, بیکاز چائنا اینڈ رشیا آر سٹنگ دیئر. بالکل. تو وہاں تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لہٰذا اس نے یہ بورڈ آف پیس کے نام کے اوپر ایک ادارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کو انوائٹ بھی کیا کہ آپ آ کے اس کا ممبر بنیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کا آفر کا جواب نہیں دیا. کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ. 2 سابقہ ایمبیسڈرز ہیں, ایک اکبر الدین صاحب ہیں اور دوسرا رنجیت رائے صاحب ہیں. انہوں نے بھارتی حکومت کو کہا اس کا رکن نہ بننا. اب آپ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ سوچ لیں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس فورم کے اوپر کبھی مسئلہ کشمیر آیا تو انڈیا ول ہیو نو چوائس, کیونکہ ٹرمپ کی تو آلریڈی اور جس طرح سے تعلقات بھی پاکستان کے اور امریکہ کے کشمیر کے اوپر ثالثی کی پیشکش اس نے 4 دفعہ کی ہے, 1 دفعہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے بارے میں انڈیا کی ریزرویشنز ہوں گی, ضرور ہوں گی, میری بھی ریزرویشنز ہیں. ہاں جی. تو بخاری صاحب, الٹیمیٹلی انڈیا جائے گا یا نہیں, کیونکہ ابھی ڈیوس اجلاس سے بھی تو نریندر مودی نے بائیکاٹ کیا, وہ نہیں گئے, تو یہاں پر جائیں گے یا نہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ کون؟ نریندر مودی نہیں جائیں گے. دیکھیں, نریندر مودی نے 7 انویٹیشنز ڈینائی کی ہیں جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے موجود ہونا تھا. ابھی اس کی ریسنٹ ایگزامپل آپ نے دیکھی ہے جب کینیڈا میں گئے تھے اور ڈیوس میں گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ he doesn't want to face him because he will ask pointed question and Modi will have no answers. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ از ناٹ میکنگ اینی سیکریٹ اباؤٹ اٹ. اس نے ڈیووس میں بھی کہا ہے اور اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے, نہ یہ صرف غزہ کے لیے ہے, یہ پوری دنیا کے, اس نے کہا یہ پوری دنیا کے لیے ہے. What does that mean? کہ باقی کنفلکٹس بھی اس کے تھرو ریزالو کروائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. There you are. That is why I say there is a conspiracy at the back of his mind to create a parallel United Nations. تو یہ اب ہمارے ملک کی قیادت نے کیا سوچ کے اس میں شمولیت اختیار کی ہے, کیا اس کے نتائج ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں شاید ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ جائیں, دیکھیں 2-3 باتیں اور کرنی ہیں. ایک تو یہ جلدی میں, ورنہ تو میں اس کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ کرنا چاہتا تھا. پاکستان میں آج کل میانمار کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں اور کیا فین فیئر ہے, کیا ان کے استقبال ہو رہے ہیں, کیا ان کے ساتھ معاہدات جو ہیں اس کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے جو ایک نیوکلیر پاور ہے, جو دنیا کی پالیٹکس میں, دنیا کی سفارتکاری میں اب ایک مقام رکھتا ہے, کیا ہمیں یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا ان سے کہ یہ آپ نے روہنگن مسلمز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو آفیشیل رپورٹس ہیں جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی سٹیمپ ہے, 24,000 لوگوں کو آپ نے رuthlessly قتل کر دیا, 18,000 خواتین کی عزت ذریعہ کی گئی اور آپ نے ریپ کیا ان کو, آپ نے کشتیاں ڈبو دی ان کی پانی کے اندر. کوئی تذکرہ تو اس کا ہونا چاہیے تھا نا. ہم اتنے بڑے بنتے ہیں باقی مسلم کازز کے, تو یہ مسلم کاز نہیں ہے. یہ میرا سوال ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں پاکستان کی حکومت سے جو اس قسم کے فین فیئر کا حصہ بنی ہے, کیا انہوں نے روہنگن مسلم کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آج بھی روہنگن مسلم کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس خطے کے اندر ریفیوجیز کے طور پر رہ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا. تو میں نے کہا یہ موقع ہے, اس کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو مینشن دس. ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو جو پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ ان کی طرف سے جانب سے دی جاتی. بالکل بخاری صاحب, بین الاقوامی مسائل کی ہم بات کر رہے تھے. ایک معاملہ رہ گیا بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ دوسرے ممالک کو ٹیرف کے تھرو بلیک میل کرتے ہیں. یہ سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے اور اب کینیڈا بھی اس کی زد میں آ چکا ہے, اور کینیڈا کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ چائنا کے ساتھ اگر کسی قسم کی فری ٹریڈ ڈیل کی گئی تو 100% ٹیرف لگے گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر چائنا گئے تھے اور وہاں وہ معاہدوں پہ دستخط کر کے آئے ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہاں, ٹرمپ کی کنزمپشن کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے کوئی فری ٹریڈ ڈیل نہیں کی ان سے, ہماری تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ وقتی طور پر تو شاید یہ جواب سے گزارا ہو جائے گا. لیکن چائنا از ناؤ اے ریالٹی ایز فار ایز ٹریڈ ان دا ورلڈ از کنسرنڈ. ٹھیک ہے,
Therefore, चाइना की रीच इतनी है कि ट्रंप इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। दुनिया को डरा लिया उसने टैरिफ से, चाइना डरा। चाइना ने 4 इकदाम किए, एक दफा हमने तफसील से यहाँ बताया था आपको एक रात के अंदर। तो क्या गत बनी थी ट्रंप की वो उनके सामने है। तो ये जो धमकाना डराना, ये ट्रंप का एक बहुत सीक्रेट कार्ड है। कुछ डर जाते हैं, कुछ नहीं डरते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये दुनिया उस नहज पर पहुंच गई है जहां सिर्फ डरा धमका के, अगर ये मुमकिन होता तो ना बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा करता, ना कनाडा का प्राइम मिनिस्टर वहां जाता, और ना ही यूरोप इतनी जुर्रत से आंखें डाल के ट्रंप को उसकी औकात याद दिलाते। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।